صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام 15واں پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے سلطان قطب کے ٹکر لینے کا انجام۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے زمانے میں تمام امراء بزرگ و خرد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید و معتقد تھے، لیکن سلطان قطب الدین کو حضرت شیخ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، سلطان علاء الدین اور خضر خان دونوں حضرت شیخ کے مرید اور خادم تھے، جن کے تخت پر قطب الدین متمکن تھا۔ قطب الدین نے پہلے تو امراء و دربار کو نذرانہ اور شکرانہ دینے سے منع کیا تاکہ حضرت کا لنگر بند ہو جائے۔ جب اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی تو حکم دیا کہ جب حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح بادشاہ وقت کے دیدار کے لیے ملتان سے دہلی آ رہے ہیں تو آپ جو دہلی میں رہتے ہیں ہمارے دیدار سے مشرف کیوں نہیں ہوتے؟ لہٰذا حکم دیا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ ہمارے حضور حاضر ہوا کریں۔ حضرت شیخ نے کہلا بھیجا، میں گوشہ نشین فقیر ہوں، نہ میرا نہ میرے پیرو مرشد کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شاہی درباروں کے ہم مصاحب بنیں اور بادشاہوں سے راہ و رسم پیدا کریں۔ المعذور مجبور کے موافق مجھے معاف فرمایا جائے۔ بادشاہ نے کہلا بھیجا، اگر ہفتہ میں نہیں آ سکتے تو ہر چاند رات دربار میں آیا کرو، اور اگر اس سے بھی انکار ہے تو ہمیں بتاؤ کہ ہم تمہارا کوئی اور علاج کریں۔ تاریخ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ سید قطب الدین غزنوی، شیخ عماد الدین توسی، شیخ وجیہ الدین اور مولانا برہان الدین بادشاہ کا پیغام لے کر غیاث پور میں آئے، جہاں حضرت محبوب الہی کا قیام تھا۔ پیغام بروں نے یہ بھی کہا کہ بادشاہ جوان اور تند مزاج ہے، اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، جیسے بھی ممکن ہو اس کا حکم ماننا چاہیے تاکہ آپ اور دیگر اہل دہلی اس فتنہ و فساد سے محفوظ رہیں۔ حضرت شیخ نے جواب دیا، جب چاند رات کا موقع آئے گا تو جو صورت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب مقررہ وقت آیا تو خسرو خان، جو قطب الدین ہی کا نمک پروردہ تھا، ایک جمعیت کے ساتھ بادشاہ کے محل میں داخل ہوا اور اس کو قتل کر دیا۔ سیر العارفین صفحہ 190۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے حاسدوں نے ایک مرتبہ آپ کا ایک مکتوب، جس میں آپ نے مقامات سلوک کے عروج کا ذکر کیا ہے، اس بنا پر جہانگیر کے حضور میں پیش کیا کہ اس مکتوب میں انہوں نے اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل و برتر ظاہر کیا ہے۔ بادشاہ نے مجدد الفسانی کو بلوا بھیجا اور پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل سنت والجماعت جب حضرت علی کا جو خلیفہ چہارم ہیں حضرت ابو بکر پر ترجیح نہیں دیتے تو اپنے آپ کو کس طرح ان سے افضل جان سکتے ہیں؟ بادشاہ نے مکتوب کا ذکر کیا اور کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، سلوک اور عروج مقامات کا اثر لمحہ بھر کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ کسی شخص کو اپنے پاس بلائے اور ہم کلامی کی عزت بخشے تو ضرور ہے کہ وہ مقامات 5000 اور 7000 کو طے کرتا ہوا آئے گا، مگر جب بادشاہ اس کو رخصت کر دے گا تو پھر وہ اصلی مقام پر جا پہنچے گا۔ اس ہم کلامی سے اس کا رتبہ کسی طرح 5000 اور 7000 منصب جلیلہ سے بڑھ نہیں سکتا۔ جو عکس آفتاب سے منعکس ہو وہ آفتاب کے رتبے کو کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ بادشاہ کی تسلی ہو جانے پر حاسدوں نے بہت پیچ و تاب کھائے۔ آخر موقع پر پھر کہا، اس کی اپنی شہرت و عظمت اور مریدوں کی کثرت پر جس میں بڑے بڑے ارکان سلطنت بھی ہیں، گھمنڈ اور غرور ہے۔ اندیشہ ہے کہ کسی دن بادشاہ ہی کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ دور اندیشی کا تقاضا ہے کہ آنے والے فتنہ و فساد کا ابھی سے انسداد کر لیا جائے، اور تدبیر اس کی یہ ہے کہ اس کو اپنے حضور بلایا جائے۔ اگر اس نے بادشاہ کے آگے سر جھکایا اور سجدہ کر دیا تو سمجھا جائے گا کہ بادشاہ کا مخالف نہیں، اور اگر اس نے
اس کے خلاف کیا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی نیت بخیر نہیں ہے۔ بادشاہ کو سلطنت کے معاملے میں اپنے سائے سے بھی وہم ہوتا ہے۔ جہانگیر نے پھر آپ کو بلا بھیجا۔ آپ آئے اور بغیر کورنش اور سجدہ اور دیگر شاہی مراسم کے جو خلاف شریعت تھے اور شرک و بدعت سے تعلق رکھتے تھے، سلام مسنون ادا کر کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے شاہی رسم ادا نہ کرنے پر صاف طور پر سجدہ بجا لانے کا حکم دیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ سجدہ سوائے خدا کے جو شاہنشاہوں کا شہنشاہ ہے کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ مفتی عبد الرحمن نے جو اکابر علماء وقت سے تھے اور حاضر دربار تھے، بادشاہ کو برسر عتاب دیکھ کر آپ سے کہا، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جان کا خوف ہے اور جان بچانا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک جب جان کا خوف ہو تو اس وقت سجدہ کرنا جائز ہے، مگر وہ آخری سجدہ بھی صرف خدا کی ذات کے لیے ہی ہے۔ غرض بادشاہ نے بہت زور لگایا اور مفتی صاحب نے بہت سر مارا، مگر آپ صاف انکار کرتے رہے۔ آخر بادشاہ نے غصے میں آ کر آپ کو قید خانے میں نظر بند کر دیا۔ روضہ قیومیہ میں لکھا ہے کہ مفتی عبد الرحمن اور شہزادہ خرم جو شہنشاہ ہو کر شاہ جہان کہلایا، قید خانے میں آپ کے پاس گئے اور کتب فقہ وغیرہ سے سجدہ کا جواز پیش کیا اور کہا، معمولی سی بات ہے، ایک لمحہ کے لیے سر کو زمین پر رکھ دینے سے تمام عمر کی نجات ہے، مگر آپ نے اس پر بھی صاف انکار کیا۔ بادشاہ نے اس خیال سے کہ یہاں کوئی شورش نہ ہو جائے، گوالیار کے مشہور قید خانے میں بھجوا دیا۔ آخر 2 برس کے بعد جہانگیر نے خود ہی پشیمان ہو کر اپنے پاس بلایا، بہت کچھ معذرت کی اور نہ صرف بڑے اعزاز و اکرام سے پیش آیا بلکہ آپ کے اعمال سے اس نے بہت سی خلاف شرع باتیں موقوف کر دیں۔ دنیاوی کاروبار میں مذہب کو دخل نہ دینا چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر پر بعض ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جو تاریخی حیثیت سے مذاق خیز اور سرتاپا جھوٹ ہونے کے علاوہ اصولاً غلط بھی ہیں۔ وہ سرکاری ملازمت کے بارے میں ہندوستان یا کسی اور عقیدے کے ہندوستانی کے حقوق یکساں سمجھتا تھا۔ اس کے دربار میں ہندو یا ہندوؤں کے مختلف الخیال مسلمان اور مسلمانوں کے مختلف الخیال فرقے اور ان کے لوگ معزز عہدوں پر سرفراز تھے۔ اس کے ایک حکم کی چند سطریں اس کے رویہ کو ظاہر کریں گی جو سرکاری کاروبار میں اس نے قائم کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سنی افسر نے اورنگزیب عالمگیر کو لکھا کہ اس کے دونوں بخشی شیعہ ہیں، ان میں کم سے کم ایک کو تو سنی رکھا جائے۔ اورنگزیب نے جو جواب دیا اس کے چند فقرے یہ ہیں، امور دنیا میں مذہب کو کیا دخل اور کارخائے سلطنت میں تعصب کا کیا تعلق؟ اگر ہم لکم دینکم ولی دین کو اصول بنائیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ قابلیت میں امتیاز کرنا عقل مند لوگوں کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ مولوی ذکاء اللہ مرحوم اپنی تاریخ ہندوستان جلد 9 زوال سلطنت تیموریہ میں پروفیسر آرنلڈ کتاب دعوت اسلام کے حوالے سے لکھتے ہیں، ایک دفعہ ایک شخص نے اورنگزیب کو اس مضمون کی عرضی دی کہ وہ شاہی ملازموں کو جو تنخواہ تقسیم کرنے پر مقرر ہیں، بادشاہ اس بنا پر برخاست کر دے کہ وہ کافر، آتش پرست اور پارسی ہیں اور ان کی جگہ مسلمانوں کو مقرر کرے۔ بادشاہ نے جواب دیا، دنیاوی کاروبار میں مذہب کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اگر عرضی دہندہ کی بات پر عمل کیا جائے اور اس کو سلطنت کا دستور عمل بنا لیا جائے تو تمام مسلم راجاؤں اور ان کی رعیت کا کہاں ٹھکانہ ہو۔ بادشاہی نوکریاں لوگوں کو ان کی قابلیت اور لیاقت کے مطابق ملنی چاہیے۔ افسوس ایسا عادل اور پابند شرع بادشاہ آج غلط فہمیوں کا شکار ہو رہا ہے اور جی بھر کر اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تمہیں لے دے کے ساری داستاں میں یاد ہے اتنا کہ عالمگیر ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستم گر تھا۔ شہنشاہ بابر کی اپنے بیٹے ہمایوں کے نام مخفی وصیت۔ پرنس آف ویلز نومبر سن 1921 سے مارچ سن 1922 تک ہندوستان کی سیاحت میں مصروف رہے۔ فروری کے مہینے میں وہ بھوپال بھی گئے، جہاں بیگم صاحبہ بال کی طرف سے دیگر تفریحات اور رسوم خیر مقدم کے علاوہ شہزادہ کو ریاست کا کتب خانہ بھی دکھایا گیا۔ اس کتب خانے میں موجود و محفوظ ہے جو شہزادہ انگلستان کو دکھایا گیا۔ یہ تاریخی دستاویز
اپنے نفس مضمون کے لحاظ سے اس قدر اہم اور معنی خیز ہے اور مسلمان بادشاہان ہند کے عدل و انصاف کا ایسا روشن پہلو ہے کہ اس کا ترجمہ درج کر دینا دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جارج پنجم کے ولی عہد اردو زبان سمجھتے اور بولتے ہیں۔ دہلی میں انہوں نے اردو میں تقریر بھی کی۔ وصیت نامہ مخفی ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ غازی بنام شہزادہ نصیر الدین محمد ہمایوں، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ یہ وصیت نامہ سلطنت کی بنیاد کو پختہ کرنے کی غرض سے لکھا گیا ہے۔ اے بیٹا، ہندوستان کی سلطنت میں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں۔ شکر ہے خداوند کریم کا کہ اس نے اس ملک کی بادشاہت میرے حوالے کی ہے، پس مناسب ہے کہ مذہبی تعصب سے دل کو صاف کر دو اور ہر فرقے کے مذہبی خیالات کے مطابق عدل و انصاف کرو، خاص کر گائے کی قربانی سے پرہیز کرو، کیونکہ اہل ہند کے دلوں کو قابو میں لانے کے لیے یہی ایک نسخہ ہے۔ اور اس ملک کے لوگ مہربانی کرتے کرتے بادشاہ کی وفاداری کا دم بھرنے لگتے ہیں۔ علاوہ ازیں جو مندر اور عبادت خانے تمہاری سلطنت میں ہیں ان میں سے کسی کو برباد مت کرو، بلکہ عدل و انصاف سے حکومت کرو، کیونکہ بادشاہ کی مضبوطی رعیت پر منحصر ہے اور رعایا کی مضبوطی بادشاہ پر۔ اسلام کی ترقی ظلم کے تلوار سے نہیں بلکہ احسان سے کرنی چاہیے۔ اہل سنت و شیعہ کے جھگڑوں میں بھی چشم پوشی کرنی چاہیے۔ مختلف مذاہب کے افراد رعایا کو سلطنت کے عناصر اربع سمجھ کر ان کی حفاظت کرتے رہے تاکہ سلطنت کا جسم امراض سے محفوظ رہے۔ بہرحال تم امیر تیمور صاحب کرانی کے کارناموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بادشاہت کے فرائض انجام دیتے رہو۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز ابن آدم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔